توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ہی کا فضل ہوا کہ اللہ نے قرآن کو صحیح کرنے کی مشق میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ جی ہم یہ سمجھیں کہ جی قرآن ہمارا درست ہو گیا تو یہ شیطان کی طرف سے غلط فہمی تصور کی جائے گی۔ موت تک ہی درستگی کرنی ہے اور موت تک ہی لگے رہنا ہے۔ جب آدمی ماحول کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو ترقی بھی رہتی ہے، اور جب ماحول سے آدمی اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے تو اس صورت کے اندر ترقی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جی ہر روز ہی آنا ہو، ہر روز ہی قرآن کی مشق ہو۔ ہمارے یہاں تعلیم کے عمل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی حدیث تو سنی ہوئی ہے، ذہن میں بھی ہے، یاد بھی ہے، لیکن ہر آدمی اس نیت کے ساتھ سنے کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرما دے، تو محتاج بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے عطا بڑھتی ہے، اور بے نیاز ہوا کرتا ہے تو اللہ کی آئی ہوئی عطا بھی واپس چلی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھنا ہے۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ قاری عبدالحق صاحب ایک عرصے تک تجوید پڑھاتے تھے۔ 35 سال غالباً یا 30 سال کا لگ بھگ انہوں نے اس شعبے کے ساتھ وابستگی تھی، اور 35 سال کے عرصے کے اندر بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن پڑھنا مجھے صحیح طور پر نہیں آتا۔ تو اس لیے لگے رہنا ہے، کمی کوتاہیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں، محنت بھی کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو قرآن پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو سارے فضائل تو قرآن کے علم کے بارے میں ہی ہیں۔ اب یہ کوئی فضیلت جو ہے نہ وہ فزکس کے بارے میں ہے، نہ بایولوجی کے بارے میں ہے، نہ میتھ یا انگریزی کے بارے میں ہے۔ جو فضیلت اللہ نے قرآن اور حدیث کے بارے میں بیان فرمائی کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ من سلک یلتمس به علما سهل اللہ طریقا الى الجنہ، کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چونٹیاں بلوں کے اندر اور کیڑے مکوڑے مچھلیاں سمندروں کے اندر بھی اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا فضیلتیں اور سارے کے سارے فضائل یہ تبھی حاصل ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو واقعتاً قرآن کا طالب علم سمجھیں گے۔ اب قرآن کے طالب علم کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے۔ ہم تو فضلہ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو عالم سمجھنا بھی غلطی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو سیکھنے والا ہی سمجھیں۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جی سیکھنے کے بھی بدترین درجے کے اوپر ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ ہم سیکھتڑ ہیں، یعنی سیکھنے والوں سے بھی کم درجے کے سیکھنے والے ہیں۔ اب ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ جی جس قرآن کے لیے اللہ نے ساری دنیا کو جو ہے وہ بنایا، اور جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کے اوپر ظاہر فرمایا، اور جس قرآن کے اترنے میں 23 سال لگے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سال کے اندر 2 سال میں 3 سال میں 4 سال میں ہمارا قرآن درست ہو جائے۔ ابھی تو ایک مرحلہ ہے قرآن کو درستگی کے ساتھ پڑھنا، دوسرا مرحلہ قرآن کو سمجھنا، اور تیسرے مرحلے کے اندر قرآن پر عمل بھی کرنا، کہ قرآن کے جو احکامات ہیں یہ پڑوسنوں کے لیے تھوڑی نازل ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش اور محنت کریں، ورنہ تو یہ پڑھنا پڑھانا صرف حروف کی ادائیگی پر نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ ایک جماعت ہوگی کہ جو قرآن کے بڑے جو ہے وہ پیج اور خم درست کرے گی، نوک پلک درست کرے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو ایسے قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جو قرآن ہم نے سیکھا ہے، چلے سیکھنے کی بھی فضیلت ہے کہ بھئی قرآن درستگی کے ساتھ پڑھنا بھی ایک کمال ہے، ایک اللہ کا انعام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اس کو بھی اللہ کا فضل شامل کیا جائے۔ لیکن بنیاد اور نجات صرف پڑھنے پر نہیں ہے، بلکہ بنیاد اور نجات جو ہے وہ عمل کرنے پر، کہ قرآن کے مطابق ہمارا عمل۔ اب ہماری جتنی خواتین صبح میں بھی آتی ہیں، دوپہر میں بھی آتی ہیں، گھر کی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کر آپ لوگوں کا آنا ہوتا ہے، اور بعضوں کا اہتمام بھی بہت زیادہ ہے کہ صبح سویرے سردیوں کے اندر آنا واقعتاً ایک مجاہدے کی بات ہے، لیکن اپنا ایک فائدہ سمجھتے ہوئے، حالانکہ دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، یعنی کسی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی اس قرآن کے بدلے کے اندر ہم کوئی دنیاوی منفعت کمائیں گے،
نیرا نیرا سیدھا سیدھا جو ہے وہ صرف یہی مقصد ہے کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے، قرآن صحیح پڑھنا ہمیں آ جائے۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات لگتی ہے کہ کوئی کسی کے سامنے ہم قرآن کو پڑھیں اور وہ قرآن ہمارا غلط ہو، تو یہ قرآن درست ہو جائے اس کے لیے ساری مشقتیں ہیں۔ اب جب یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہی جزائے خیر نصیب فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو قبول فرمائے گا، تو یہ واقعتاً آنا قرآن کا پڑھنا فرمایا جاتا ہے کہ جی یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، بہت بڑی فضیلت کا ذریعہ ہے کہ جی گناہگار آدمی جب انتقال ہو رہا ہے، بیوی کو وصیت کر دی کہ ہونے والے بچے کو تم قرآن کی تعلیم دینا، اور فرمایا یہ جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا، عمر گزری اور اس کے بعد وہ مکتب میں بیٹھا، بسم اللہ پڑھی، اسی دن خواب میں نظر آیا آج تک تو اللہ کی طرف سے پکڑ تھی، سختی تھی، عذاب تھا، لیکن آج میرے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قبر کے عذاب کو دور فرما دی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ قرآن کے ساتھ تو جڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جی قرآن، اب یہ جس طریقے سے ہم باقیوں کو سنانے کے اندر قرآن پڑھنے کا اہتمام ہو، اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی رب کو سنانے کا یہی لطف آ رہا ہے، اور رب کو سنانے پر اسی طریقے کا انداز ہمارا قرآن پڑھنے کا ہوگا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو درست کرنے کی برکت سے کیا پتہ اللہ اسی پر نجات نصیب فرما دے، اسی پر اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اسی پر اللہ ہماری بخشش فرما دے، تو مہنگا سودا نہیں۔ تو یہ جو آپ کا آنا ہے اور آپ کا مشقت برداشت کرنا ہے، یہاں بیٹھنا بھی ہے، اور سبق کی مشقت اور صعوبت اور اٹکنے، ان کی وجہ سے جو خجالت پیدا ہوتی ہے، جو دل کے اندر افسردگی پیدا ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے فضائل قرآن کے اندر پڑھا ہوگا، یہ حدیث بھی حضرت نے فوائد کے اندر لکھی کہ جی جو روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اٹک اٹک کا پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر نصیب فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف زیادہ برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو لانا، اور اصل تو بنیاد یہ ہے کہ یہ تو ہمارے یہاں عنوان تھا، بھائی قرآن درست کروا لو، تفسیر پڑھ لو، مسائل یاد کر لو، لیکن اصل مقصد تو عملی زندگی کے اندر ہلچل پیدا کرنا ہے، کہ ہماری عملی زندگی کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے، ہماری عملی زندگی کے اندر، ہمارے گھرانے میں، ہمارے گھر میں۔ اب آپ لوگوں کی تعداد اگر 35 بنتی ہے تو یہ 35 گھرانے ہیں، یہ 35 گھر ہیں، یہ 35 خاندان ہیں۔ اب اگر ان خاندان والوں کے لیے ذریعہ بن جائیں آپ ہدایت کا، اور اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے گھر کے اندر، اپنی اپنی اولادوں میں، اپنے اپنے گھر والوں کے اندر اگر دین کے آنے کا آپ ذریعہ بن جائیں، اپنے گھر کے اندر دین کو رائج کرنے کا آپ ذریعہ بن جائیں، تو اس میں مدرسے کی بھی بہت بڑی کمائی ہے اور آپ لوگوں کی بھی بہت بڑی کمائی ہے۔ اصل مقصد تو علم کو ہمارے یہاں پھیلانا ہے، علم کو صرف سمیٹنا نہیں ہے کہ جی ہمارا قرآن درست ہو گیا بس یہ کافی ہے، بلکہ اوروں کی بھی فکر ہو جائے، اوروں کے بارے میں بھی کوشش ہو جائے۔ اپنے گھر میں کسی ایک خاتون کا قرآن شروع کروا دیا جائے، اگر کوئی پریشانی آتی ہے، سوال سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہاں سے پوچھ لیا جائے۔ غرض یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، دو ہی کیوں نہ ہو، ہم نہ بولیں کہ جی ہمارے گھر کے اندر جگہ نہیں ہے۔ کسی کو بھی اگر 15 منٹ کا، آدھا گھنٹے کا ٹائم مل جائے گا اور آپ نے اس کا قرآن درست کرا دیا، اس کی نماز درست ہو گئی، تو یہ قیامت تک جو ہے وہ آخرت، اور اس کو بھی کہا جائے کہ بھئی وہ بھی جب سیکھ لے تو وہ بھی آگے سکھانے والی بن جائے۔ تو یہ قرآن کے معاملے کے اندر یعنی اگر کہا جائے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، کہ جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک آپ قرآن پڑھتی رہیں گی، جب تک آپ جو ہے وہ قرآن پڑھاتی رہیں گی، اور جتنوں کو اگر کہا جائے تو مزید پڑھانے والی باجیوں کو ملے گا، جنہوں نے آپ کے اوپر محنتیں کی، جنہوں نے آپ کے اوپر مشقتیں کی، جنہوں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی درستگی کے لیے ترتیبیں بنائی، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اول تو اپنے آپ میں یہ ذوق نہ پیدا کیا جائے کہ جی ہمارا قرآن درست، بقیہ سب کا غلط ہے۔ تو یہ ذوق پیدا کرنا یہ شیطان کا معاملہ ہے۔ تکبر آنا علم کے اوپر یہ شیطان کی طرف سے ہے، کہ اس نے یہی تکبر تو کیا تھا کہ جی مجھے تو آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے والے پیدا ہو گئے، کہاں میں ان کو سیدھا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے راندہ دربار کر دیا۔ تو اب یہ مدرسے کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، اب اس کے لیے کم از کم ہماری یہ چاہت ہونی چاہیے
کہ بھائی یہ آباد رہے، ہمارا آنا جانا رہے، چلنا پھرنا رہے، کم از کم یہاں پر کچھ نہ کچھ شکل رہتی ہے، کچھ دین کی بات ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ چلائے رکھتے ہیں۔ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے، کتنی اچھی گاڑی کیوں نہ ہو، بند تو ہو جانا ہے اس کو، پھر اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، کوئی نہیں چلا سکتا۔ اسی طریقے سے جب تک ہمارے پاس روزانہ کی مقدار، روزانہ کا سبق، روزانہ کا مدرسے آنا، روزانہ استاد کی بات سننا، باجی کی بات سننا، یہ ہمارا چلتا رہے گا تو دین کے اندر تازگی رہے گی اور پھر ہمارا چلنا بھی آسان ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے ملنا ملانا ہی چھوڑ دیا، کہتے یہی ہے کہ جی جس کا ماحول درست ہو جائے اس کے سارے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، اور جس کے ماحول میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر کمیاں آ جاتی ہیں۔ ہم تو اپنی مدرسے میں پڑھنے والی 6 سالہ جو کورس ہوتا ہے اس کی طالبات کو بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ماحول سے جوڑے رکھو۔ اگر ماحول میں جڑتے رہیں گے تو پردہ بھی برقرار رہے گا، نمازوں کے اوقات بھی محفوظ رہیں گے، دیگر اعمال بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر ماحول کے اندر گڑبڑ آ گئی اور ماحول ہی ہم نے چھوڑ دیا، یا مادیت کے اندر ہم لگ گئے، یا دنیا داری کے اندر ہم اتنے مشغول ہو گئے کہ آخرت کی ہمیں فکر ہی نہ رہی، تو اس صورت کے اندر پھر یہی کہا جائے گا کہ آہستہ آہستہ جو پردہ کرنا شروع کیا تھا اس میں ڈھیلا پن شروع ہو جائے گا، نمازوں کے اوقات آگے پیچھے ہو جائیں گے، جلدی جلدی والی نماز شروع ہو جائے گی، تلاوت، تسبیحات، ذکر و اذکار، عوامین، نوافل، یہ سارے کے سارے پھر ہلکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ماحول نہیں مل رہا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ماحول کے اندر جوڑنے کا اہتمام کیا جائے اور ساتھ کے ساتھ اوروں کو بھی ترغیب دی جائے، اوروں کو بھی بلایا جائے۔ یہ تو ایک سمندر ہے، عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ قرب و جوار والے محروم ہو جائیں اور دور والے آ کر فائدہ حاصل کر لیں، دوسرے علاقے والے آ کر فائدہ حاصل کر لیں، جہاں پر مدرسہ موجود ہے وہاں کی قرب و جوار والے محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جی بات سے بات چلائی جائے، کہا جائے، سمجھایا جائے، ترغیب دی جائے، دعائیں کی جائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اور ہم سب مدرسے کا ایک حصہ ہیں، ہم نے خواتین یا مستورات کی جماعت کو الگ نہیں سمجھا جی جو 6 سالہ ہم پڑھا رہے ہیں بس اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ آپ لوگوں کے اندر زیادہ استعداد ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو گھر کی سربراہ ہیں، گھر کی بڑی ہیں، گھر میں بات چلتی ہے، گھر میں ان کا حکم چلتا ہے۔ اب اگر وہ اس طرف رخ پر آ جاتی ہیں، وہ اپنے اعمال کو درست کر لیتی ہیں، تو ان کی برکت سے سارے گھر کے اندر تبدیلی آنا آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بچیاں مدرسے کے اندر پڑھ رہی ہیں، ظاہری بات ہے کوئی چھوٹی ہے کہ بچی ذات ہے، گھروں میں اتنی چلتی نہیں ہے، بھائی اتنے سنتے نہیں ہیں، اماں ابا اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے ان کا تبدیل کرنا بہرحال تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر تو زیادہ معاملہ ہے کہ جی اگر آپ لوگوں کے اندر تبدیلی آئی تو آپ کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر بھی تبدیلی آئی۔ اس لیے اپنے گھروں کو بھی اس فضا میں کہ کم از کم ارادہ عزم یہ ہو کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی بے نمازی نہ ہو۔ ہم ساری محنت کر لیں اس بارے میں کہ جی ہم نے اپنے گھر کے اندر سب کو نماز پڑھنے والا بنا، چھوٹے بچوں کو بھی یہی ترغیب دینی ہے اور بڑوں کو بھی یہی ترغیب دینی ہے کہ جی نماز درست ہو گئی تو سارے اعمال درست ہو گئے، نماز میں بگاڑ آ گیا تو سارے اعمال کے اندر بگاڑ آ جائے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جوڑے رکھا جائے، اور اسی طریقے سے جس کو صبح میں وقت ملتا ہے وہ صبح میں تشریف لائیں، جن کو دوپہر میں وقت ملتا ہے وہ دوپہر میں تشریف لائیں۔ غرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیکھنے والا بناتے رہیں، سیکھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اور سیکھنے سے اگر ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں، اعراض کر لیں، بے توجہی کر لیں، تو اس صورت کے اندر پھر ہمارا سیکھنا ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو ان باتوں کا اہتمام، دوسرا یہ ہے کہ جی اپنے اعمال مضبوط کیے جائیں، جیسے ہمارے یہاں نظام الاوقات بنا ہوا ہے طالبات کا، اسی طریقے کا نظام الاوقات اپنا بھی بنوایا جائے، اور اس کے اندر ہم یہ خدا نخواستہ کوئی ریاکاری کے زمرے میں نہیں ہے، یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ اس نظام الاوقات کو یہاں پر معلمات سے کہا جائے کہ جی ہمارا بھی نظام الاوقات بنائیں، ہم بھی ٹک کریں گے جب ہماری تہجد ہوگی، اور اسی طرح نماز ہم اوقات اور وقت کے لحاظ کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، باوضو رہنے کا ہم اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر اعمال ہیں، جو بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں، دیگر صورتیں ہیں، دیگر نوافل ہیں، ان کا بھی ہم اہتمام کریں، اور ساتھ کے ساتھ روزانہ کی حوالے سے کوئی اس طرح کی محنت ہو کہ ہم سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور اسی طریقے سے اخلاق کے بد سے ہماری حفاظت ہو، برے اخلاق سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ بہت ساری خواتین ہیں تسبیحات بڑی پابندی سے، نوافل بڑی پابندی سے، لیکن جو بنیادی احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، چاہے وہ پردے سے متعلق ہو،
شادی بیاہ کی تقاریب کے حوالے سے ہو یا دیگر معمولات زندگیاں ہوں جو خاندانی رسومات ہیں وہ ہوں، ان کے اندر بہت زیادہ ڈھیلا پن ہو جاتا ہے کہ کیا کریں جی، کرنا پڑتا ہے، خاندانی مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے، سسرالی مسئلہ ہے، یہ مسائل ہمارے اتنے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہماری دینداری کی وجہ سے ناراض بھی ہوتا ہے، وہ وقتی طور کے اوپر تو ہوگا، لیکن ہم نے واقعتاً اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی نفرت کو بھی محبت میں تبدیل فرما دے، اس کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نرمی پیدا فرما دے۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ اگر لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو راضی کیا، لوگوں کی خوشنودی کے لیے تم نے اگر اللہ کو ناراض کیا تو جو تمہاری تعریف کرنے والے ہیں وہ بھی برائی کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کرنا ہے، اللہ ہی ہمارا نصب العین ہو، اللہ ہی ہمارے لیے مقصود بالذات ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا۔ جب اللہ کو دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ ہی دلوں کے اندر محبت فرمائیں گے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ جب دین پر چلتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، جب مکمل دینداری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے روح کو، ان کی محبت کو عوام الناس میں پیدا فرما دیتے ہیں، عام لوگوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے اور یہ بھی کوشش کی جائے کہ جب ہم کلاس میں آ کر بیٹھیں تو ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا تذکرہ، کسی کے بارے میں غلط تبصرہ، تعریف ضرور کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی۔ پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ جی شیطان جو ہے وہ تعریف دو چار کروا کر بھی 20 غیبتیں کروا دیتا ہے۔ تو ہم مدرسے میں بھی آ کر اگر ان گناہوں سے محفوظ نہ رہے تو پھر ہم کہاں جا کر ان گناہوں سے محفوظ رہیں گے؟ جس ماحول کے اندر قرآن حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، ہم یہاں پر محفوظ نہیں رہے تو پھر ہم آگے چل کر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس لیے ان باتوں کا خصوصیت کے ساتھ، اور پھر انہی آیات جو آپ لوگ تفسیر کے اندر پڑھتی ہیں اس کو اپنے اوپر بھی منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ منطبق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اوپر جو ہے نا وہ لانے کی کوشش کریں۔ بھائی قرآن میں تو یہ آیا، قرآن میں تو یہ آیا، اب تو میں نے اپنے عمل کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ جب نماز کے اہتمام کی بات آئے تو نماز میں بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے دیگر اعمال کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ان باتوں کا انشاءاللہ لحاظ کریں گے تب تو ہمارا مدرسے میں آنا سود مند ہے، فائدے مند ہے۔ ورنہ تو غور کیا جائے، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر محاسبہ کرے، مراقبہ کرے کہ مجھے کتنے سال ہو گئے مدرسے آتے ہوئے، تو میرے میں کیا تبدیلی پیدا ہو، میرے اندر کیا اعمال کے اندر رخ پیدا ہوا۔ تو اس لیے ہر آدمی محتاج ہے، سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ادارے کے لیے بھی آپ لوگ دعائیں کریں، اور ساتھ کے ساتھ اپنی ذات کے لیے بھی، معلمات، اساتذہ، سب کے لیے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرما دے۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ گیا تو مجھے ایک صاحب ملے، بڑے عالم ہیں، شیخ عبد الرحمن الکوثری، یہ حضرت عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے طواف کیا حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس طواف کا ثواب ان کو نصیب فرما دے۔ ایشال ثواب کیا انہوں نے طواف کرنے کے بعد، نیت کی۔ تو اللہ کی شان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ نیت کی اور طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث کی ایک کتاب ہے ترمذی شریف اس کو کہتے ہیں، اس کو پڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق نصیب فرما دی۔ تو یہ تو بات ہے کہ جب ہم دعائیں کریں گے اساتذہ کے لیے، اللہ ہمارے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ اور بھائی یہ ادارے کا بھی آپ پر احسان ہے کہ بھائی اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ جب ادارہ وجود میں آیا، آپ لوگوں نے داخلہ لیا، پڑھائی کی، اللہ نے آج کچھ نہ کچھ قرآن کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا فرمایا جائے، اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھا جائے، تاکہ اس نعمت میں مزید اضافہ ہو جائے، اس میں گھٹاؤ پیدا نہ ہو جائے۔ ہمیں اب نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت کے ملنے پر اترانا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میری کوئی خصوصیت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو شامل حال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ آخر تک چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن